اس عوام کو سکندر اعظم نے غلط فہمی کا شکار بنایا. ان سے یہ کہا کہ آپ ایک آزاد طبقے ہیں. کون سی آزادی؟ اس ملک میں اگر دیکھا جائے آج کے دن ایک سائڈ جشن آزادی منا رہے ہیں اور ایک طرف کچھ خواتین کچھ کہانیاں لے کر بیٹھے ہوئے. ایک ماں کو دیکھے، ایک بہن کو دیکھے، ایک چھوٹی معصوم بچی کو دیکھے. یہ آزادی اس وقت منائی جائے گی جب پشتونوں کے مسخ شدہ لاشیں نہیں گریں گے، جب بلوچستان میں بلوچ نسل کشی نہیں ہوگی. یہ کون سی آزادی ہے جس ملک میں پارلیمنٹ کو آزادی نہیں دی، جس ملک میں صحافت کو آزادی نہیں دی، جس ملک میں مظلوم کو آزادی نہیں دی گئی. ہمیں صرف تاریخ میں یہ بتایا ہے کہ 14 اگست کو آپ کی آزادی کا دن ہوتا ہے اور اس دن کو آپ جشن منائیں. یہ دن اس وقت اس پہر منائی جائے گی جب بلوچ کے گھر سے نوجوان لاپتہ ہونا بند ہو جائے گا، جب بلوچ کے گھروں میں مسخ شدہ لاشیں آنا بند ہو جائے گا. یقین مانیے اسی آزادی کے دن بھی ہمیں ہمارے گھروں میں لاش ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا تحفہ 14 اگست کے لیے. آپ بات کریں حیات بلوچ کے یا کہ ہم 2025 14 اگست کی بات کریں. کل رات بلوچستان میں ایک خواتین کو لاپتہ کیا جاتا ہے. پھر کون سی آزادی؟ ڈاکٹر نے کہا کہ سکندر اعظم نے پورا ملک فتح کر لیا مگر بلوچستان کو نہیں کر سکا، کیونکہ ان کی اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بلوچستان میں بلوچوں کے لیے ایک پرامن سی زندگی چھوڑی جائے. اور یہ وہی قوم ہے کہ جن کے حکمرانوں نے ہمیں پرامن زندگی دینے سے انکار کر دیا اور آج بھی ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ ملک اس دن آزاد ہوگی جس دن مظلوموں کو یا بلوچ قوم کو یا پشتونوں کو جو یہاں جینے کا حق دیا جائے گا. ایک معصوم سی شارل کہتی ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ان بچوں نے صرف لاشیں دیکھی ہے. ان بچوں نے آپ کے دل میں اپنے لیے فرق دیکھا ہے. ان بچوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک طرف ان کے بچے ہاتھوں میں جھنڈے لیے گھوم رہے ہیں اور دوسری طرف شارل کے ہاتھ میں شبیر کی تصویر ہے. آپ ہمیں مطالعہ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب اسی ملک میں رہنے والے ہیں، مگر کیوں ہم سب میں فرق کیوں ہے؟ آپ ہم سب میں فرق کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پشتون الگ ہے، آپ کہتے ہیں سندھی الگ ہے، آپ کہتے ہیں بلوچ الگ ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسی ملک میں رہنے کا آپ کو حق دیا جائے گا. آپ نے میرے خیال میں پارلیمنٹ کو بھی ایسا اپنے باؤنڈڈ کیا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی بلوچ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو آپ اس کو بھی جو ہے
بھی صحافت کی شکل میں ہمارے لیے آواز اٹھائیں، آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں. مگر اب یاد رکھنا کہ یہ فرق صرف آپ ہمارے دلوں میں لائیں، یہ فرق صرف آپ نے دنیا جہان میں پھیلایا ہے. ہم نے دوبارہ یہی کہا ہے، ہم نے آپ کے قانون کو فالو کیا، ہم نے آپ کی عدالتوں کو مانا ہے. ہم آج بھی آپ کے کیپٹل سٹی میں بیٹھ کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہی قانون کو مان کر اپنے لوگ مانگتے ہیں آپ سے. ہم آپ کے عدالتوں کے ارد گرد جا کر یہی بولتے ہیں کہ بھائی انہی عدالتوں میں ہمارے لوگوں کو لے کر آؤ. اس کا سب سے بڑا ثبوت، جب راشد کو امارات سے لاپتہ کیا جاتا ہے تو میں پاکستان کے اداروں کے پاس جاتی ہوں، میں پاکستان کے اداروں سے کہتی ہوں کہ بھائی آپ کا شہری کسی اور ملک سے لاپتہ ہے تو یہ آپ کا حق ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ میرے شہری کا کیا قصور تھا، آپ نے انہیں لاپتہ کر دیا. مگر آپ نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ وہ دہشت گرد ہے اس لیے پکڑا گیا. یہ دن، یہ مائیں، یہ بچے اس دن سمجھیں گے، ہماری آزادی کا دن اس دن ہوگا کہ جب ہمارے لوگ لاپتہ نہیں ہوں گے، جب ہم مسخ شدہ لاشیں نہیں اٹھائیں گے، جب ایک بہن ایک بھائی کا لاش کندھا نہیں دے گا. ہم اپنی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں گے، اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھیں گے، پھر اس دن ہمارے لیے آزادی کا دن ہوگا، پھر اس دن ہم ملک بھر میں آزادی منائیں گے. ایسا نہیں کہ ایک طبقہ جو ہے جس طرح آج آزادی منا رہا ہے اور دوسری طرف سے بلوچ جو ہے یا مسخ شدہ لاشیں اٹھا رہے ہیں یا جو اپنے لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. منت.